مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج رمضان مبارک کی 2 تاریخ ہے، یعنی دوسرا روزہ ہے، اتوار کا دن، اور ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ ہمارے دوست احباب گھروں میں سماعت فرما رہے ہیں، ریڈیو کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی جناب سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال له الا ادلک على ابواب الخیر قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے درس حدیث میں جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، الترغیب و ترہیب اس کتاب میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اللہ اکبر، کتنی قسمت والے ہیں میرے آقا کے صحابہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا فرمایا؟ الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ باب کی جمع ابواب ہے، یعنی دروازے نہ بتاؤں؟ تو عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیوں نہیں، آپ فرمائیے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال جنگ کے موقع پر، یہ جس کو ہم شیلڈ کہتے ہیں انگلش میں، وہ دشمن کے وار، تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے وہ ڈھال استعمال کی جاتی ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا دروازہ، یعنی جو خیر کے دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یعنی ایک خیر کا دروازہ یہ ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، اور جو صدقہ ہے یہ گناہوں کو لے جاتا ہے، گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح
پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقے کا باب بہت وسیع ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم بظاہر حیثیت نہیں دیتے، اپنے بھائی کو پانی پلانا، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ کھانے کے برتن دور ہے تو اٹھا کر اپنے بھائی کے سامنے رکھنا اور پانی گلاس میں ڈال کے دے دینا، یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اب جس ماہ مبارک میں ہم ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صیام کا لفظ نہیں، حدیث مبارک الصوم، روزہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واحد کہہ کر اس میں جو ہے روزہ سے مراد ذات روزہ ہے، رمضان پورا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ظاہری لفظ کے اعتبار سے تو یہاں صوم، خالق کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈھال ہے کس سے؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، کس طرح گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں کے جو وار ہیں ان سے بچاتا ہے۔ کس طرح بچاتا ہے؟ نفس اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں نفس کی کامل تربیت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فقط پیٹ کا روزہ نہ رکھا جائے، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، پورے جسم پورے اعضاء کا روزہ ہو۔ یعنی آپ جب رمضان تھا تو اور کیفیت تھی، اب رمضان آ گیا تو دوست کہیں، بھائی کہیں، بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے، تو وہ آگے سے جواب دے، آپ کو نہیں پتا کہ رمضان ہے اور رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں کے وار جو ہے ان سے بچاتا ہے، اور پھر یہ جہنم، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے حفاظت کا بڑا مضبوط قلعہ ہے، یعنی رب کی جہنم سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، ایمان احتساب کے ساتھ۔ اور پھر ان دونوں کو سرکار پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روزے اور صدقے کا دونوں کا ذکر فرمایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان میں دیا گیا صدقہ رب کو قبول بھی ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ غیر رمضان جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو ایک صدقہ کا 10 مرتبہ ثواب ملے گا، رمضان میں صدقہ کریں گے تو اس کا جب نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر صدقے کا ثواب کتنا ہوگا۔ بھائیو صدقہ دیں، صدقہ ضرور دیں، اور رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سخاوت کو عام کر دیجئے، جہاں پہ رمضان کے علاوہ آپ 1 پاؤنڈ جو ہے راہ خدا میں پیش کرتے ہیں تو اب 5 پیش کیجئے، 10 پیش کیجئے، اس لیے کہ یہ بہار، یہ سیزن ہے، اور سیزن میں کوئی بندہ سیزن کو مس نہیں کرتا، اس لیے کہ اچھا سیزن لگاتا ہے کمانے کے لیے، یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کمائی ہونا ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ ہو۔ تو رمضان بہترین طریقہ، یعنی بہترین ٹائم ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کے ہاں جو ہے رب بڑے خلوص دل سے، مجبوری سمجھ کر نہیں، خلوص دل سے، خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ ایمان احتساب کے ساتھ رکھا جائے، اور ساتھ صدقہ جو ہے اس کا دامن مضبوطی سے تھاما جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، خالق کائنات جل وعلا رمضان کو، روزے کو حقیقتاً ہمارے لیے ڈھال بنائے، اور جو ہے صدقے کو ہمارے گناہوں کو جلانے کا بہترین ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔ مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا